वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर सिलसिला आपका मदनी चैनल लेके मैं हाजिर हूँ। जिन्होंने पहले ये सिलसिला मुलाहजा किया होगा वो जानते हैं कि इसका फॉर्मेट हमारे नाजरीन से मुताल्लिक होता है। चूँकि डबल 12 घंटे आप मदनी चैनल देख सकते हैं, कोई कम देखता है, कोई ज़्यादा देखता है, कोई किसी सिलसिले को देखता है, कोई किसी और सिलसिले को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हर एक अपने वक्त और अपने शौक़ के मुताबिक मदनी चैनल की नशरियात देखने में कामयाब होता है। ये सिलसिला बिलखुसूस इसलिए किया जाता है कि बराह रास्त हमारे जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनका फ़ीडबैक हम तक पहुँचे। आप सिलसिलों के दौरान कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं, कोई कमी देखते हैं, कोई गलती कोताही देखते हैं तो भी हम तक पहुँचा सकते हैं। और नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ फीडबैक, बल्कि अगर आप हमें चाहें तो सजेशंस भी दे सकते हैं कि मदनी चैनल पर मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। हर एक का अपना ज़ाविया नज़र होता है, देखने की, समझने की, सोचने की और अपनी राय देने की जो ताकत होती है लोगों की वो मुख्तलिफ हुआ करती है। तो डायरेक्टली आप मदनी चैनल की मजलिस तक अपने दिल की आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। किस तरह से? इस सिलसिले में जो नंबर्स आप देख रहे हैं, कॉल करें, व्हाट्सएप के नंबर पर अपना सौती पैगाम भेजें और चाहें तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 ज़राए हैं, इन ज़राए के मुताबिक जो है आप हमें राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आपका मदनी चैनल @madanichannel.tv ये ईमेल का एड्रेस भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर हमारे कोई नाज़िर ईमेल भेजना चाहते हैं तो भी इस एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज और आइंदा हफ्ते के दौरान जो ईमेल्स मौसूल होंगी वो आइंदा सिलसिले में शामिल की जाएंगी। और बड़ी अच्छी अच्छी ईमेल्स भी हम तक पहुंचती हैं, बहुत अच्छे मदनी मशवरे होते हैं और किसी हद तक उन पर गौर भी किया जाता है, मशवरे भी किए जाते हैं और कुछ न कुछ उससे हमें ज़रूर रहनुमाई मिलती है। अल्लाह पाक हर अच्छा मशवरा देने वाले को, अच्छी राय देने वाले को, अच्छी नीयत से हमारे साथ रब्ता करने वाले को दीन दुनिया की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। सरकार मदीना करार क़ल्बो सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर मुअम्बर पसीना बाइसे नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो तुम में से मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। रब की रहमत की क्या ही बात है। उसकी रहमत की एक नज़र अगर हम पर पड़ जाए तो हमारे सारे काम संवर जाएं। लेकिन यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों रहमतों का वादा किया जा रहा है। एक बार पढ़ें तो 10, 2 बार पढ़ें तो उसी के मुताबिक, 100 बार पढ़ें तो उससे मुताबिक, 1000 बार पढ़ें तो उसके मुताबिक अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। तो क्यों ना हम अपने शब रोज़ में से कुछ वक्त मखसूस करें। कोई टाइम होना चाहिए, कोई तादाद हमारे जहन में होनी चाहिए कि इसके मुताबिक मुझे दुरूद पाक पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें हमें इस दुनिया में भी नसीब होंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इसकी बिलखुसूस बरकतें हम देखने में कामयाब होंगे। मदनी चैनल इल्म दीन आम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये स्टार्ट हुआ था आज से कम बेश 10 साल पहले तो सिर्फ उर्दू ज़ुबान के अंदर था, एक लैंग्वेज थी, उसके ज़रिए हम दुनिया भर के नाज़रीन को एड्रेस किया करते थे। लेकिन इस बात का हमें इब्तिदा ही से एहसास था कि उर्दू एक मखसूस तबके ही में समझी और बोली जाती है और इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी अक़वाम हैं, ऐसे लोग हैं कि जो उर्दू ज़ुबान नहीं समझते। तो चंद साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने एक और कदम उठाया और इंग्लिश मदनी चैनल ऑन एयर किया गया और फिर उसके बाद 1-2 साल पहले मदनी चैनल बंगला का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और इस वक्त आप इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर मदनी चैनल की नशरियात देख सकते हैं।
لیکن ظاہر ہے کہ ہر لینگویج کا اپنا ایک ایریا ہوتا ہے، ایک مخصوص قوم، مخصوص زبان اور مخصوص ایریے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وایا سیٹلائٹ. لیکن مدری چینل کے یہ تینوں چینلز، اگر کوئی آپ بنگلہ دیکھنا چاہتے ہیں، انگلش دیکھنا چاہتے ہیں یا اردو دیکھنا چاہتے ہیں ایز پر یور ریکوائرمنٹ، تو آپ مدنی چینل کی اپلیکیشن کو پلے سٹور سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. وہاں پر آپ کو انشاءاللہ یہ تینوں لینگویجز میں جو مدنی چینل ہے اس کی سٹریمنگ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چونکہ ہر ملک کے اندر اپنے حساب سے چینلز دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد کیبل کے ذریعے دیکھتی ہے، کچھ اور نیٹ ورکس بھی ہیں اس کے ذریعے بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن مختلف ممالک کے اندر کہیں پر ڈش کے ذریعے، تو کہیں پر انٹرنیٹ کے ذریعے، تو کہیں پر ڈیجیٹل باکسز کے ذریعے نشریات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کہیں پر بھی ہیں تو اپلیکیشن کے ذریعے صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی لینگویج کے مدنی چینل کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ میٹر کرتی ہے، اور ہر ایک کے پاس اچھی سپیڈ والا اور اس لیول کا انٹرنیٹ ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ ویڈیو دیکھ سکے. یہ ضروری نہیں ہوتا. تو الحمدللہ مدنی چینل مجلس نے آپ کی سہولت کے لیے مدنی چینل ریڈیو کے نام سے بھی ایک اپلیکیشن مہیا کر رکھی ہے. اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ اس کے اندر آپ اونلی ویڈیو سن سکیں گے، آڈیو سن سکیں گے، ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی، چونکہ ریڈیو کے انداز پر ہے، یہ وائس آپ تک پہنچے گی. لیکن اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہائی فائی انٹرنیٹ نہیں چاہیے. ہمارے دیہی علاقوں میں، چھوٹے شہروں کے اندر جہاں پر 3G 4G کی سہولیات میسر نہیں ہوتی، تو وہاں پر بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، جسٹ آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل فون ہونا چاہیے. کسی بھی اسمارٹ فون کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ جو اپلیکیشن موجود ہوگی تو بڑی آسانی کے ساتھ ہلکے پھلکے انٹرنیٹ کے ساتھ آپ مدنی چینل کو کم از کم سن سکیں گے. اور ایک بڑی زبردست بات ہے کہ چلے آپ دیکھ نہیں رہے تو آپ سن تو رہے ہیں. اس وقت مدنی چینل پر کیا چیز چل رہی ہے آپ بڑی سہولت کے ساتھ اپنے پاس اس کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان چیزوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اس سلسلے کے ذریعے، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اویئرنیس جو ہے وہ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ اس کی شیئرنگ ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. دوسرا، مختلف ایونٹس پر مدنی چینل آپ کے لیے خصوصی نشریات لے کر آتا ہے. اور جیسا کہ رمضان مبارک کا جب پورا بہار مہینہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری اسکرین چینج ہوتی ہے، پورا شیڈیول ہی چینج ہوتا ہے. پھر عید الفطر، اس کے بعد اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم کو یوم ولادت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ایونٹ کہیں تو ذوالحجہ ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوگا. اور جو عشاق ہیں، جو بھی عبادت کرنے کے حریص ہوتے ہیں، انہیں ان اوقات اور ان مہینوں کا، ان دنوں کا انتظار رہتا ہے. بالخصوص ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اور سال میں وہ دن اور وہ ہفتے اور وہ ایام کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. بالخصوص ان دنوں کے اندر عبادت کرنا رب عز و جل کو بہت زیادہ پسند ہے، اور بندہ کم عبادت کر کے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے. تو ان میں سے یہ ابتدائی 10 دن ہیں. پھر اس کے اندر 9 ذوالحجہ کی اپنی برکات ہیں. پھر عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں، قربانی ہے، اس کی ایک اپنی خصوص برکتیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ان 10 دنوں میں، بلکہ عید کے دنوں میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. لیکن مدنی چینل عید کے 3 دن میں بھی خصوصی نشریات پیش کرتا ہے. یہ شروع ہی سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں امیر اہل سنت کے مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں، قربانی کے کچھ مناظر بھی پیش کیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ بھی ہمیں اپنے مدنی مشوروں سے نوازیں. دس از دا رائٹ ٹائم. یہ صحیح وقت ہے مشورہ پہنچانے کا. ظاہر ہے اب مشورہ دیں گے تو ہم بھی اس کے مطابق پہلے
غور کریں گے, آپ کا جو آئیڈیا ہوگا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس کے اندر شرعی رہنمائی ہے, تنظیمی رہنمائی ہے, پھر اس کے بعد اس کی تیاری ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اتنا وقت آپ دیں گے تو ہم آپ کو وہ چیز بنا کر پیش کر سکیں گے. تو ابھی چونکہ ٹائم باقی ہے, تو آپ چاہیں تو عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, پریویس جو آپ نے ہماری نشریات پچھلے سالوں میں دیکھی ہوں گی ان کو بھی پیش نظر رکھ کر آپ کچھ نہ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو, آپ کے مدنی مشوروں کو ہم کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ پاک ہر اچھی نیت کے ساتھ جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. بڑھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ پروموشنز ہیں میرے پاس. آئندہ ہفتے کے دوران جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں ان کی کیا ٹائمنگز ہیں آج کل, کیونکہ وقتاً فوقتاً بعض اوقات ٹائمنگز چینج بھی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے کے ذریعے ہم ناظرین تک اپنے کچھ جو سلسلے ہوتے ہیں ان کے اوقات کار کو بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں, اور اگر کہیں پر کوئی تبدیلی ہے تو آپ اس کو ملاحظہ فرما سکیں. تو سب سے پہلے آپ کو پرومو دکھاتے ہیں, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. واٹ از دا فارمیٹ آف دیٹ سلسلہ, یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ تک پہنچے گا, اور اس کی ٹائمنگز کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور تب تک آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہم تک آ چکی ہوں گی, انہیں بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اس کے بعد مزید بھی پروموشن ہیں, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بھی عرض کرنی ہیں, لیکن بڑھتے ہیں پہلے پرومو کی جانب. جی دکھائیے. رات کی سیاہی سے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, ہر طرف بہار آ جاتی ہے. ہوا کے جھونکے, پرندوں کا چہچہانا, سورج کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں, تازگی کا احساس جس میں ہر شے نکھری نکھری معلوم ہوتی ہے. ان خوشگوار لمحات میں مدنی چینل پیش کرتا ہے صبح کی ایمان افروز نشریات, جس میں آپ سن سکیں گے تلاوت کلام رحمان, ثنا خواب پیش کریں گے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. قبور سکوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ہوگی مختلف موضوعات پر مبلغین دعوت اسلامی کی فکر انگیز گفتگو. مدنی گلدستہ شامل کریں گے آپ کے میسیجز اور فون کالز. بہت ہی اچھا یہ سلسلہ ہے, بہت ہی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور بہت کچھ. تو دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جی جناب, اس کا فارمیٹ بھی آپ نے دیکھا, اور ماشاءاللہ ہفتے میں 5 دن یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے. تو صبح کے اوقات میں اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں, انشاءاللہ ہماری صبح اچھی ابتدا کے ساتھ ہوگی. بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, اور کیا مدنی مشورے ہم تک پہنچا رہے ہیں. جی سنائیے. سوال یہ تھا کہ اگر مدنی چینل پر ایک سلسلہ پنجابی میں بھی کیا جائے. آواز کلیئر نہیں تھی, ذرا بتائیے گا کیا کہا انہوں نے, دوبارہ پلے کیجیے گا. سوال یہ تھا کہ اگر مدنی چینل پر ایک سلسلہ پنجابی میں بھی کیا جائے. اچھا, ایک سلسلہ پنجابی میں بھی کیا جائے. بالکل ہونا چاہیے, پنجابی میں بھی ہونا چاہیے, سندھی میں بھی ہونا چاہیے, پشتو میں بھی ہونا چاہیے, سرائکی میں بھی ہونا چاہیے, بلوچی میں بھی ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے تو اس زبان میں وہ سلسلہ دیکھنا چاہے گا. لیکن جب ہم پنجابی آن ایئر کریں گے تو اس ٹائم پر جو ادر دین پنجابی ہیں, جن کو پنجابی سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ بیچارے آزمائش میں آ سکتے ہیں. یا کسی بھی لینگویج کی ہم بات کریں تو یہ تجربہ یوں کہیے کہ ہم نے اردو چینل پر بھی کیا تھا کہ ہم نے کچھ حصہ
انگریزی نشریات کے لیے مختص کیا تھا، لیکن ہمیں کمپلینز آئی تھیں، ایک بڑی تعداد ہے جو انگلش نہیں سمجھ پاتی، تو جس وقت ہم انگلش کو آن ایئر کر رہے ہیں تو اس وقت جو ایک کروڑوں کی اردو کی ویورشپ ہے وہ کیا کرے، زیارت کے علاوہ کیا کرے. تو پھر مدنی چینل انگلش کو سیپریٹ کیا گیا کہ بھئی 24 آور جو ہے وہ اس کے اوپر انگلش کی ہی نشریات جاری رہیں گی. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لینگویج کو الگ کرنے کا مطلب کمپلیٹ سیپریٹ چینل ہے، اس کی سیٹلائٹ کی فیسز ہیں، اس زبان کے مبلغین ہیں، پھر اس کے جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے اور اس کا جو بھی مدنی عملہ ہے، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ایک کمپلیٹ سیٹ اپ پھر ہو جاتا ہے. تو نیت تو ہے، کوشش بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زبانوں میں مدنی چینل کو لا سکیں. ابھی پچھلے دنوں ایک سلسلے میں انڈونیشیا کے ہمارے مبلغ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں انڈونیشیا میں ہوں، یہاں پر لاکھوں کی کروڑوں کی مسلمانوں کی جو ہے وہ آبادی ہے اور غالباً سب سے بڑا اسلامی آبادی کے حوالے سے ملک ہے، تو ہماری جو غالباً انڈو زبان بولتے ہیں یا جو بھی ان کی لینگویج ہے اس کے اندر مدنی چینل دیا جائے. تو جو انٹرنیشنل زبانیں ہیں ظاہر ہے کہ ان کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے گا اور جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو بعد میں کیا جائے گا. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اتنا وسائل بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے اور افراد بھی عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لینگویجز کے اندر ڈیفرنٹ چینلز کھولتے چلے جائیں تاکہ سب کی جو ہے وہ خواہشات پوری ہو سکے. نیکسٹ کال. مدنی چینل میں جہاں پر نیچے تاریخ دکھائی جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ دن بھی دکھایا جائے، جیسے آج بدھ کا دن ہے، تو اس پر اگر مجلس غور کر لے تو جزاک اللہ خیرہ. آمین. اچھا مشورہ ہے اور کیا جا سکتا ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے اس پہ کام کرتی ہے، تو بعض اوقات بہت زیادہ چیزیں دینا اسپیس ٹیکنگ ہوتا ہے، تو غور کر لیں گے. اگر یہ پاسبلٹی ہو تو انشاءاللہ دن بھی لگایا جا سکے گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور اپنا مدنی مشورہ عطا فرمایا. نیکسٹ کال. میں ہند کے شہر کانپور سے محمد حمزہ تاری بول رہا ہوں. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جیسے صبح کے پرسکون موقع پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ آتا ہے، ویسے ہی رات کے وقت میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سلسلہ آیا کرے. جی حمزہ بھائی، بالکل کئی مرتبہ اس پر ہماری مشاورت تو ہوئی ہے، لیکن رات کی جو اگر ہماری نشریات کو آپ ایک نظر دیکھیں گے تو اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ریگولر ہمارے سلسلوں کا ہے جو کہ ڈیفرنٹ موضوعات پر کیے جاتے ہیں. تو بعض اوقات 2 یا 3 سلسلے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی جیسے کہ سردیاں آنے والی ہیں، پاکستان میں آنے والی ہیں سے مراد اس طرف ہمارا موسم جا رہا ہے. ابھی 2-3 مہینے باقی ہیں، لیکن ٹائمنگز کے حوالے سے ہم سردیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو دن کا ٹائم ریڈیوس ہوگا اور رات کا ٹائم جو ہے وہ طویل ہوگا. عشاء نیچے آئے گی اور فجر جو ہے وہ آگے جائے گی. تو جیسے ہی عشاء کا ٹائم نیچے آئے گا، جیسے کہ 9 اور بعض مقامات پر اس سے بھی نیچے جو ہے وہ آ چکا ہے، تو رات میں ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر 2 اور 3 سلسلے بھی عشاء کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. اور گرمیوں میں چونکہ رات میں عشاء کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو عموماً 1 سلسلہ یا میکسیمم 2 ہو پاتے ہیں. تو مستقل طور پر کسی سلسلے کے حوالے سے ابھی تک ذہن نہیں بنا، لیکن یہ ایک ایسا مدنی مشورہ ہے جو ہم تک ہے آلریڈی. دیکھیں کب یہ ذہن بنتا ہے. چلیں اس نام سے نہ صحیح، سوتے سوتے نیکی کی دعوت سننا، علم دین کی کوئی بات ہونا، وہ تو آلریڈی موجود ہے مدنی چینل پر. جو بھی سلسلہ ہے وہ اس نام سے نہ صحیح، لیکن وہ بیس کرتا ہے دینی معلومات پر، اسلامی نالج پر اور مذہبی حوالے سے ہماری تربیت پر. تو انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور تصور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یہ کہتے ہوئے سو جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. مزید کالز کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک ہمارا بڑا ہی پیارا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. دعوت اسلامی جس طرح پریکٹیکلی لوگوں کے درمیان فزیکلی جا کر مبلغین اپنی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، اسی طرح درس و تدریس کا یہ سلسلہ آن لائن بھی جاری ہے. وہ افراد کہ جو فزیکل اپیرنس نہیں رکھتے، کسی مدرسے تک نہیں آ سکتے، کہیں پر پڑھانے والا موجود نہیں ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی شاندار یہ شعبہ ہے اور بہت سارے اس کے کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں. وہ کیا ہیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن ہمیں کیا آفر کرتا ہے، اس کے کیا طریقہ کار ہیں، آئیے آپ کو اس کے حوالے سے ایک پروموشن دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز اور مزید سلسلوں کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے.
جی دکھائیے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ www.quranteacher.net کے ذریعے ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ 30 مختلف آن لائن کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے علم دین سیکھنا نہایت ہی آسان۔ آپ کس کورس میں داخلے کے خواہش مند ہیں؟ اپنے پسندیدہ کورس میں رجسٹریشن کیجیے۔ رجسٹریشن کی کنفرمیشن ای میل موصول ہونے پر اپنے آن لائن ٹیچر سے رابطہ کر کے کورس کا آغاز کیجیے۔ رابطے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 03167475 اسلامی بہنوں کے لیے 03142036 جناب اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو نوٹ نہ کر سکے ہوں ایڈریسز کو یا چیزوں کو، تو وہ ویب سائٹ وزٹ کر لیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اور میں کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو پرسنلی جانتا ہوں کہ جو آن لائن درس نظامی کر رہے ہیں، آن لائن اپنی تجوید ٹھیک کر رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، اپنا قرآن درست کر رہے ہیں پڑھنا۔ اسی طرح سے آن لائن بہت سارے جو کورسز ہیں، غالباً انہوں نے 30 سے زیادہ کا کہا ہے، تو ان کے ذریعے فیض حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ مزید کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین مزید ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ مدنی چینل بہت اچھا ہے، ہم 2-3 سال سے تقریباً مدنی چینل دیکھتے ہیں، اور ہمیں مدنی چینل سے بہت سی اچھی باتیں ملتی ہیں، اور نگران شورا کا بیان اور مدنی مذاکرہ۔ ہمارے گھر میں پورا نماز ہی نہیں تھا، ہم مدنی چینل دیکھنے لگے تو ہم نماز پڑھنے لگ گئے۔ پچھلا ماہ رمضان جو گزرا ہم نے اس میں بھی روزے رکھے، اس ماہ رمضان میں بھی روزے رکھے اس مدنی چینل کی بدولت۔ ماشاء اللہ، بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جب یہ بات ہم اپنے مبلغین تک پہنچاتے ہیں تو ان کا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم سلسلے کرتے ہیں، مدنی چینل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ مدنی چینل لائے گا گھر گھر سنتوں کی بہار، یہی ہمارا نعرہ ہے، اور الحمدللہ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں مسلمان اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سلیکٹڈ فیڈ بیک ہوتا ہے، ہر کوئی کال کرتا نہیں، ہر ایک کی اپروچ نہیں ہوتی، یا ذہن بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے اور ہم تک وہ ساری کی ساری باتیں پہنچیں۔ لیکن یہ ایک کالر بہت سو کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور نمازی بن جانا، روزے رکھنے کا پابند ہو جانا، اور کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے لگ جانا، یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ اینڈ دس از اے چینج واٹ وی وانٹ، یہی ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے مدنی چینل سے برکتیں حاصل کی، تمام ہمارے ناظرین اپنی زندگیوں کے اندر بدلاوا لانے کی کوشش کریں، چینج لانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ایسے گناہ کی عادت ہے کہ جس کے اندر ہم مبتلا ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ نیکیاں کہ جو ہم نہیں کر پاتے کاش کہ ہم اس کو کرنے والے بن جائیں، اور یوں سمجھے کہ ہماری محنت وصول ہو جاتی ہے جب اس طرح کی کوئی پیغام آتا ہے۔ اگرچہ مبلغ کا کام پہنچا دینا ہے، لیکن فیڈ بیک جو ہے وہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور بھی ناظرین اگر کوئی اس طرح کی خوشخبریاں ہیں، مدنی بہاریں ہیں تو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دیگر کو بھی ترغیب ملے۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ علی احمد میرا نام ہے سر، معلومات چاہیے تھی کہ قرآن پاک آسان طریقے نال پڑھن دا، کوئی غلطیاں ختم کرن دا کوئی آسان طریقہ یا کوئی آسان اپنی کتاب ہے کوئی ساتھی؟ جی جناب، بالکل کتاب بھی ہے تے بڑا سوکھا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے dawatIslami.net، وہاں پر آپ کو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا ہمارا سلسلہ ہوا تھا، کچھ کورسز میں ہوا تھا اور کچھ ویسے بھی ہم نے ریکارڈ کیا تھا، جس میں پریکٹیکلی قرآن درست پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر آپ کو اینیمیشن کے ذریعے پورا مکمل تلفظ اور باقاعدہ مخارج کا بیان اور ساری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو ہماری IT مجلس کا ایک سافٹ ویئر ملے گا، وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ذریعے ہو گئے۔ تیسرا ذریعہ جو کہ میں کہوں گا کہ سب سے ایفیکٹو ہوگا، اور آپ کو میرا مدنی مشورہ ہوگا کہ آپ اس پر عمل کریں، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں رہتے ہیں معلومات کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہزاروں اسلامی بھائی یہ
رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور بعض مقامات پر فجر کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگاتے ہیں، جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے درست قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور اس میں چونکہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ایزی فیل کرتے ہیں، کوئی اس میں ایسی گھبراہٹ کا تصور بھی کم ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن درست کریں گے نا تو وہ بڑا شاندار ہوگا۔ ان ذرائع سے آپ کو معلومات تو ہو جائیں گی، مثال ہے آپ نے سافٹ ویئر دیکھا کیا، لیکن آپ نے وہ درست سمجھا اور اس کو درست ادا کیا یا نہیں کیا، یہ بات تو سافٹ ویئر نہیں بتائے گا۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی کسی بھی استاد کے پاس، صحیح جاننے والے کے پاس جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے۔ لیکن چلیں وہ نہ صحیح تو یہ صحیح، یہ نہیں صحیح تو وہ صحیح، کچھ بھی کریں ہمیں قرآن تو اپنا درست کرنا ہے۔ اور آپ نے کتاب کا کہا تو الحمدللہ ابتدائی طور پر جو قواعد ہیں، مخارج ہیں قرآن کے پڑھنے کے درست طریقے ہیں، مکتبۃ المدینہ نے مدنی قاعدے کے نام سے ایک قاعدہ شائع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے مدنی قاعدے کے اندر جو بیان کردہ تجوید کے رہنما اصول ہیں وہ پڑھ لیے، سمجھ لیے اور اس کو ادا کرنے کا جو بھی اس میں طریقہ کار ہے وہ اس نے سارے کا سارا امپلیمنٹ کر لیا تو اللہ کی رحمت سے اس کا پورا قرآن جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ تو بک جو ہے وہ مدنی قاعدہ ہو گیا، اور جو کچھ ذرائع ہیں آن لائن کی بھی بات ہوئی ہے، اگر آپ فزیکل کہیں پر نہیں جا سکتے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو کسی استاد کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام انس رضا اتاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہوئے نام پر بے نشا کیسے کیسے کب لگتا ہے؟ اتوار شام 5 بجے، یعنی کہ اس سلسلے سے پہلے لگا ہوگا، بیچ میں کچھ وقفہ ہوگا، یہ 6:15 بجے آن ایئر ہوا ہے، تو یہ سمجھے کہ اتوار کو جو سلسلہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کم و بیش 1-1.25 گھنٹہ پہلے 5 بجے یہ آن ایئر ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ اس ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ اسد بھائی، ایک سلسلہ جو نگران شورا حاجی محمد عمران یا پھر حاجی عبدالحبیب بھائی کے کا بھی ہونا چاہیے جو پنجابی زبان میں ہو، چاہے میں ہفتے میں ایک بار ہی ہو، لیکن یہ سلسلہ پنجابی کا عبدالحبیب بھائی یا پھر نگران شورا کا ہونا چاہیے۔ چلیں جی، خواہش پہ کسی کی پابندی نہیں ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ تقاضا پنجابی کا ہے، کال اردو میں کر رہے ہیں، اور جن دو شخصیات کا آپ نے نام لیا وہ دونوں ہی پنجابی فریکوینٹ نہیں بولتے، تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں میں کچھ دیر پہلے ہی کچھ وضاحت کر چکا ہوں۔ بہرحال آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پروموشن کی جانب، اور ایک آپ کے لیے اپڈیٹ بھی ہے۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں وہ ہوا کرتا تھا پہلے شام کے اوقات، رات کے اوقات میں، بدھ کے دن ہوا کرتا تھا، نہیں جمعہ کے دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں، اب یہ کس دن اور کس ٹائم پر آن ایئر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ سلسلہ اب نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے، کچھ وقت اور دن کی تبدیلی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اپڈیٹ ہو جائیں کہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آپ کس وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ شریعت مطہرہ خواب کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا ہر برے خواب کی تعبیر بری ہوتی ہے؟ خواب کس کو بتانے چاہیے؟ کیا خواب ہر کسی کو بتانے سے اس کی تعبیر الٹی ہو جاتی ہے؟ خواب کے بارے میں گردش کرتے عمومی خیالات اور خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ایک منفرد سلسلہ جس میں ہوں گے آپ کے خواب اور بیان فرمائیں گے مبلغ دعوت اسلامی اس کی تعبیریں، تو دیکھنا نہ بھولیے ہر جمعرات صبح 9 بجے براہ راست سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے سلسلے میں اس نمبر پر اپنا خواب ریکارڈ کروائیں۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ جی اب یہ سلسلہ جمعرات کو صبح کے وقت میں ہوا کرتا ہے، تو جو اسلام بھائی چاہیں تو اپنے خواب جو ہے وہاں پر بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کی تعبیریں بیان کی جائیں گی۔ ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کرنا تھی کہ الحمدللہ جس طرح بھی کچھ دیر پہلے ایک کالر نے ہمیں بتایا کہ مدنی چینل کی بہاروں کے ذریعے
नमाज का सिलसिला हो गया, रोज़ों का सिलसिला हो गया। तो हम सब ने मदनी चैनल की दावत को भी आम करना है। ये काम आप पकड़ लीजिए, जो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो काम है ना, बड़ा ही शानदार काम है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने किसी के घर में मदनी चैनल लगवा दिया, ऑन करा दिया, उनको अवेयरनेस दे दी और उसको मदनी चैनल का मुस्तकिल नाजिर बना दिया। अब आगे का काम इंशाअल्लाह मदनी चैनल खुद कर लेगा। उसको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ज़रिए शरई रहनुमाई मिल रही है, मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए शरई रहनुमाई भी मिल रही है, तिब्बी रहनुमाई भी मिल रही है, मुआशरती रहनुमाई भी मिल रही है। हर तरह के वो तो एक मुख्तलिफ मदनी फूलों का मदनी गुलदस्ता है, अमीर अहले सुन्नत के मलफूज़ात हैं, वो भी वो देख सकेगा। ख्वाब आते हैं, उसकी ताबीर पूछनी है तो सिलसिला मौजूद है। रूहानी मसला है, कोई जिन जादू टोने का, कोई आसेब का ख़तरा है या कोई परेशानी है तो रूहानी इलाज है। कुरान से मुतल्लिक बड़े ही शानदार सिलसिले हैं, इंशाअल्लाह उसका एक प्रोमो भी आपको दिखाना है। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सिलसिला, इसका अगर टाइमिंग भी मुझे बता दी जाए, अंधेरे से उजाले की तरफ, बड़ा ही शानदार सिलसिला है। फी ज़माना जो लोगों के जहनों के अंदर तरह तरह के इस्लाम और दीन से मुतालिक नेगेटिव सवालात जो है वो किए जाते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है। और माअज़ल्लाह बाज़ औक़ात जो है कई मुसलमान इस्लामी उसूलों और इस्लामी अहकामात से मुतालिक वसवसों का भी शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, ज़ाहिर है कि जब इनपुट गलत होगी तो उसकी आउटपुट भी गलत होगी। तो वो सवालात के जो इस्लाम से मुतालिक, दीन के अहकामात से मुतालिक, दीन की हिकमतों से मुतालिक किए जाते हैं, उसका जवाब जो है मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया अता फरमाते हैं। बड़ा ही शानदार सिलसिला है, ये भी आप ज़रूर देख सकते हैं। 7:50 पर बरोज़ हफ्ता PM यानी रात के वक्त 7:50 पर यह सिलसिला होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने किसी को मदनी चैनल का नाजिर बना दिया, उसको मदनी चैनल की तरफ जो है वो लगा दिया। अब उसके पास कितने फ्लेवर हैं, कुरान भी सीख रहा है, हज भी सीख रहा है, हदीस भी सीख रहा है, फ़िक़्ह भी सीख रहा है, और बहुत सारे मसले उसके हल हो रहे हैं। तो हदीस पाक है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, अद्दालु अलल खैरी का फ़ाइलिही, कि खैर पर यानी कि भलाई पर, नेकी पर दलालत करने वाला, रहनुमाई करने वाला ऐसा है जैसा कि वो नेक काम करने वाला है। यानी कि जिस तरह नेक काम करने वाले को फजीलत मिलती है, इसी तरह नेकी के काम पर रहनुमाई करने वाले को भी अल्लाह पाक अता फरमाता है। तो हमने एक काम कर दिया, अब इंशाअल्लाह वो अमल करेगा और हमारी वजह से अगर वो किसी नेकी के काम में लग गया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें भी उसकी बरकतें ज़रूर मिलेंगी। इसके लिए हो सकता है आपको मुश्किलात का सामना हो, ये लोग बात भी करते हों कि यार अगर मदनी चैनल पे कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, ऑडियो सही नहीं आ रही, वीडियो में जो है वो पिक्सल्स आउट हो रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो नंबर्स स्क्रीन पर ऑन एयर कर दिए जाएं। हमारा हेल्प डेस्क मौजूद है, ईमेल का एड्रेस भी है, वो भी दिखा दिया जाए। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस ईमेल एड्रेस पर अपनी ईमेल भेज सकते हैं। और दुनिया में आप कहीं पर है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी पीपल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी रहते हैं, आपको इंशाअल्लाह यहाँ से रिप्लाई मिलेगा और आपको रहनुमाई की जाएगी। बाज़ औक़ात मदनी चैनल चल रहा होता है और फिर बंद हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम बाज़ औक़ात कहीं से भी कुछ भी नहीं होता, हमारे अपने रिसीवर को खाली रीसेट करना होता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो हमारे सिग्नल्स पूरे हैं, ऑडियो वीडियो दुरुस्त है, लेकिन हमारे एरिया का जो केबल ऑपरेटर है उसने जो डाउन करके आपको सर्विस मुहैया की हुई है उसके अंदर कोई नक्स है, तो हम आपको रहनुमाई कर देंगे कि आप अपने एरिया के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे रब्ता कीजिए। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो इंशाअल्लाह रहनुमाई मिलेगी। दूर दराज से इलाकों से हमें कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं और अल्लाह की रहमत से उनकी रहनुमाई करने की कोशिश की जाती है। तो ये नंबर्स भी अपने पास महफूज रखें और हेल्प डेस्क से आप फ़ायदा उठाएं। हमारी बाकायदा मजलिस है डिस्ट्रीब्यूशन मजलिस मदनी चैनल आम करो, दुनिया भर के अंदर है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इसके नुमाइंदे भी हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपसे राब्ते में आ सकते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको जिस तरह हम खुद नेकियां करने की कोशिश करते हैं उसी तरह दूसरों को भी नेकी की दावत देने की और मदनी चैनल आम करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोमो की जानिब। एक और बड़ा ही प्यारा सिलसिला है कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो कि हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुत्तकीन है।
हिदायत है लोगों के लिए, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। इसी निस्बत से कुरान किताब हिदायत एक बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो कि हमारी बुनियादी असास है और हमारे दीन का जो एक फाउंडेशन है, अल्लाह पाक का आखिरी कलाम है, इससे मुतालिक हमें रहनुमाई दी जाती है। वो क्या सिलसिला है, कितने बजे होता है, किस दिन होता है, आइए आपको इसके टाइमिंग्स बताते हैं। कुरान की बरकतें हासिल करने के लिए ये सिलसिला देखिए। तकवा इख्तियार करने वालों के लिए कौन कौन से इनामात हैं? क्या तकवा सिर्फ बुजुर्गाने दीन का ही अमल है मेरे मन विच मुर्शिद, या आम मुसलमान भी तकवा इख्तियार कर सकता है? ये सब कुछ जानने के लिए आप सिलसिला देखिए कुरान किताब हिदायत, जिसका मौजू होगा तकवे का हुसूल। कुरान की रोशनी। जी जनाब, मदनी चैनल के जरिए कुरान के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जो रब अज़्ज़ व जल का कलाम नाजिल हुआ वो आज तक हमारे पास महफूज है और क़यामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इससे कितनी बरकतें हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। बढ़ते हैं नाजरीन की कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि मजीद हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जी अहमद अफ्तारी मरकज़ औलिया लाहौर से बोल रहा हूँ। अभी प्रोग्राम चल रहा है आपका मदनी चैनल, मोहम्मद असद मदनी अफ्तारी माशाअल्लाह खूबसूरत अल्लाह पाक उनको नजर बरकत है और मदनी चैनल पे अल्लाह ताला बहार अता फरमाए। मदनी चैनल बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसके जरिए से हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबल्लिगीन तो बहुत ही अच्छे हैं, मदनी चैनल देखने से पहले वो उनको देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है। अल्लाह पाक हमारी पूरी उम्मत से खैर फरमाए, दावत इस्लामी फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह आपने दावत इस्लामी के और मदनी चैनल के मुबल्लिगीन को दुआओं से नवाजा। बिल्कुल दुआ करते रहा करें। माशाअल्लाह ये हमारे इस्लामी भाई, हमारे मुबल्लिगीन, मुफ्तान किराम, हमारे दीगर मुबल्लिगीन जो हैं वो कोशिश करते हैं और सिलसिले आपके लिए नित नए लाते हैं, मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल इनको दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक हमारे इखलास में भी बरकत अता फरमाए और ज़ुबानों में भी तासीर अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज पर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। जो बड़ी ईद की ट्रांसमिशन होगी, असद भाई ये अर्ज़ है कि ईद और मरहूमीन का सिलसिला किया जाए। पिछली दफ़ा भी फीडबैक अच्छा रहा और इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। लाइव किया जाए, एक नए अंदाज में किया जाए। अब्दुल हबीब भाई होस्ट फरमाए या सलमान भाई होस्ट फरमाए, इसमें दीगर कई जो हैं मौज़ूआत लिए जाए। घर वालों का जहन इसाले सवाब का भी इसके अंदर बनाया जाए और पुरसोस कलाम पढ़े जाएँ, इन रिश्तों को याद किया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लोगों का इस तरफ जहन बनेगा, सब्र की भी तलकीन की जाए और जो बेसब्रियों के हमारे पंजाब की तरफ ये सबब बनता है पहली ईद में सोग और वो इस तरह के मामलात होते हैं, इनके बारे में भी मालूमात हो। माशाअल्लाह बारिश का पहला कतरा और ईद कुर्बान के हवाले से मदरी मशवरे से नवाजा और जो हमने ईद उल फित्र के मौके पर एक स्पेशल सिलसिला किया था और मदनी चैनल पर यह पहली मरतबा ऑनर हुआ था और काफ़ी मुश्किल टास्क था, लेकिन माशाअल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने बड़े खूबसूरत अंदाज पर इसको निभाया और हमारे नाजरीन ने इसको देखा। दोबारा डिमांड आई है तो इंशाअल्लाह इसको पेश करेंगे और आपने अब्दुल हबीब भाई का नाम लिया, उनको भी पेश करेंगे। हो सकता है वही करें या कोई भी मुबल्लिग करें, लेकिन आपने इसका फीडबैक दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपकी ये बात है कि मरहूमीन के हवाले से लोग जो है वो गलतियां करते हैं, नो डाउट करते हैं, नॉट ओनली इन पंजाब बल्कि दुनिया भर में बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की रसूमात होती हैं और तजदीद हुज़्न का भी सिलसिला होता है। इसके ज़ाहिर के अहकामात हैं कि कहाँ पर हुज़्न ज़ाहिर आप कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते और सोग के अपने जो है वो डिफरेंट मसाइल हैं। बीवी के लिए अलग हैं, आम आदमी के लिए अलग हैं, दीगर जो रिश्तेदार हैं उनके लिए। तो एक पूरी एक साइंस है
मालूमात हैं जिसको सीखना चाहिए हमको। अल्लाह पाक मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए लोगों तक जो है वो ये अवेयरनेस भी पहुंच रही है, वरना जानबूझकर कसदन जो तजदीद हुज़्न के मामलात किए जाते हैं तो उनमें एक तादाद है जो कि जायज़ की हुदूद को क्रॉस करती है और नाजायज़ के अंदर मुब्तला होती है। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए और सही मसाइल को सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाई, आपका मैंने मदनी मशवरा नोट कर लिया है, इंशाअल्लाह इसको हम ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमोशन की जानिब। एक और हमारा सिलसिला है मदनी सफ़रनामा। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ये सिलसिला फरमाते हैं, इनके साथ दीगर इस्लामी भाई भी होते हैं। तो इसका क्या फॉर्मेट है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी प्रमोशन भी हम देखेंगे कि दुनिया भर में हमारे मुबल्लिगीन सफ़र करते हैं और उनके मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो दिलचस्पी का भी बाइस होते हैं। ज़ाहिर है कि एक ख़ास खित्ते में रहते हुए दुनिया भर के बारे में मालूमात लोगों को नहीं होती, या तो कोई सफ़र करने वाला हो या सफ़रनामे पढ़ने वाला हो या देखने वाला हो तो उसको मालूमात हो सकती है। लेकिन हमारा जो सफ़रनामा है वो किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं। हमारे मुबल्लिगीन जो सफ़र करते हैं वो कुरान और सुन्नत के पैगाम को, नेकी की दावत को आम करने के लिए सफ़र करते हैं। अब वहाँ पर जाकर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें जो है वो हमारे लिए सीखने का भी बहुत कुछ होता है। तो वो जब सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं तो उनके कुछ मदनी गुलदस्तों को हम शामिल करते हैं और फिर मुबल्लिग दावत इस्लामी से सवालात किए जाते हैं कि आपने इस सफ़र के दौरान दावत इस्लामी के मदनी कामों के हवाले से कैसा पाया और क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपको। तो इस फॉर्मेट पर ये बड़ा ही एक प्यारा सिलसिला है। आइए देखते हैं इसका प्रोमो कि ये किस दिन ऑन एयर होता है और किस वक्त पर ऑन एयर किया जाता है। लेट्स वॉच इट। करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कासिम साहब के साथ हैं और जर्मनी की तरफ सफर है, जर्मनी में है और शाम के मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से मदनी मशवरा हो रहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार सीरिया जाने का शरफ भी हासिल हुआ है। ट्रेन में मौजूद हैं और इटली के शहर मिलान की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सूरत हो कि चलती ट्रेन है, नमाज का वक्त आ गया और उसके रुकने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही और नमाज का वक्त ही गुजर जाएगा, तो ऐसी सूरत के अंदर हुक्म शरई ये है कि ट्रेन के अंदर ही नमाज पढ़ ली जाए, बाकायदा खड़े होकर नमाज पढ़े, किबला रूख होकर नमाज पढ़े। लेकिन इस नमाज का बाद में इयादा करना पड़ेगा, उसे दोहराना पड़ेगा, उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फैज़ान मदीना बोलोनिया इटली में आए हैं और तकरीबन 1 मिलियन यूरो 10 लाख यूरो में ये फैज़ान मदीना हमें समझे बना है और पूरा अप्रॉक्सीमेटली इसके अखराजात हुए हैं। ये पाकिस्तानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनते हैं। मदनी सफरनामा सिलसिला जारी है और हमारा सफर भी जारी है। जी, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि आपको दुनिया भर की सैर भी करने को मिलती है, लेकिन हमारे मुबल्लिगीन के साथ, और माशाअल्लाह एक ट्रेन का मसला भी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, ये भी हमारी लर्निंग है और हम अपने सफ़र के दौरान इन मसाइल पर अमल कर सकते हैं। और दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ की डिटेल्स भी आप सुनने में कामयाब होते हैं। तो ये सिलसिला भी ज़रूर देखा करें ताकि आपको पता चले कि हमारी दावत इस्लामी दुनिया भर में किस तरह से कुरान सुन्नत के पैगाम को आम कर रही है। इससे दिल में खुशी भी दाखिल होती है और जब कभी आप किसी को तरगीब दिलाते हैं, इसका एक और भी फ़ायदा होता है कि आप किसी से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि दावत इस्लामी के साथ आप वाबस्ता हो जाएँ, इसके मदनी माहौल को अपना लें, तो वो पूछेगा भाई क्यों, भाई क्या ऐसी दावत इस्लामी के अंदर चीज़ है कि मैं इसके मदनी माहौल में आऊँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक इतने बड़े उस पर काम कर रही है, इतना बड़ा विजन है और मसाजिद बनती हैं, मदारिस बनते हैं, इसमें कुरान और सुन्नत सीखी और सिखाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह जब आपके पास नॉलेज होगा तो अच्छे अंदाज पर आप डिलीवर कर सकेंगे और किसी को दावत इस्लामी के बारे में बताना आपके लिए निहायत ही आसान हो सकेगा। तो ये सिलसिला आपको इंशाअल्लाह मालूमात भी फराहम करेगा और आपको सीखने का भी इसमें ज़रूर मौका मिलेगा। अब बढ़ते हैं, एक और चीज़ हम मदनी चैनल पर ऑन एयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का डिपार्टमेंट है वो और जो हमारे प्रोडक्शन वाले हैं मिलकर
مختلف شارٹ سٹوریز کو جو ہے وہ بناتے ہیں تاکہ دلچسپی بھی رہے، اور وہ سٹوری جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی واقعے پر مشتمل ہمارے لیے سبق آموز ہوتی ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اس سے کسی لیسن کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو ایک پیغام بھی پہنچاتے ہیں کہ سٹوری کے ذریعے، اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے بھی آپ ہمیں مدنی مشورے دے سکتے ہیں کہ جو یہ سٹوریز آن ایئر ہو رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہو رہی، گزشتہ کئی مہینوں سے ہم اس کو آن ایئر کر رہے ہیں نئے انداز پر۔ ویسے تو کئی سالوں سے اس پر کام ہو رہا تھا، آپ دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اس انداز میں مزید کیا بہتری ہم لا سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیا ہو یا سٹوری ہی بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم ضرور غور کریں گے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں ایک شارٹ سبق آموز سٹوری۔ جی، تکبر کا انجام۔ پیارے مدنی منو، ایک بچے کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور نماز میں مشغول رہتا۔ ایک رات والد محترم اور وہ بچہ حسب معمول عبادت میں مشغول تھے اور قریب ہی کچھ لوگ فرش پر پڑے غافل سو رہے تھے۔ بچے نے ان کی حالت دیکھی تو اپنے والد صاحب سے کہا، ان لوگوں کی حالت پہ افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کی نماز ہی ادا کر لیتے۔ والد محترم نے یہ بات سنی تو فرمایا، بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے۔ سبق۔ پیارے مدنی منو، اس کہانی میں اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی خرابی بیان کی گئی ہے۔ اگر ایسا شخص اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر فوراً توبہ نہ کر لے تو عذاب الہی کا مستحق ہو سکتا ہے، کیونکہ عبادت کا اولین مقصد تکبر کو مٹانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جی، اس پر میں ایک مدنی مشورہ بھی پیش کرنا چاہوں گا والدین کو خصوصی طور پر کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس میں فوکس جو ہے وہ مدنی منع مدنی منیاں ہیں، تاکہ غلط کارٹونز اور اس طرف جانے کے بجائے ایک پازیٹیو چیز دیکھیں اور ان کے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کی دلچسپی بھی رہے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں، غلام رسول کے مدنی پھول ہیں، یہ شارٹ سٹوریز ہیں، اسی طرح مختلف نظمیں ہیں، کٹ کٹ کرتی آئی مرغی ایک تھی، ایک اللہ اللہ کے حوالے سے بھی تھی جو دارالمدینہ کے نصاب میں بھی ہیں، اور بڑی پیاری نظمیں ہیں، اس کو بھی ہم نے 2D 3D مکس کر کے اس کو ہم نے بنایا ہے۔ تو بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ تو دینا ہی نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھے کہ ایک بنیادی اصول بنا لیجئے۔ بہت بڑی بھول کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ سیو کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، اور گھر میں عموماً کمپیوٹرز موجود ہوتے ہیں یا دیگر جو ہماری ڈیوائسز ہیں موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر جمع کر کے آپ بچوں کو سلیکٹڈ ٹائم کے لیے آپ دکھائیے تاکہ بچوں کی دلچسپی رہے۔ الحمدللہ اس پر ہماری مشاورت جاری ہے۔ کل بھی ہم ایک مدنی مشورے میں تھے، پرسوں بھی ایک مدنی مشورہ ہوا، بالخصوص مدنی منوں اور مدنی منیوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کرنے کا ہمارا ذہن ہے، اور بھی آپ مشورے بھی دیں اس حوالے سے، اور جو اب تک ہم آن ایئر کر چکے ہیں وہ کافی چیزیں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت چیزیں جمع ہو چکی ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر بھی کچھ چیزیں سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ بھی بناتا ہے، تو ان کو کمپائل کر کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی ایک سمجھے کہ آپ نے ایک ٹرانسمیشن اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اب جب بھی بچے کو ٹی وی دکھانا ہے، جو زیادہ چھوٹا بچہ ہے، ہماری بڑی سپیچز یا بڑوں والی جو باتیں وہ نہیں ابھی سمجھ سکتا، تو اس طرح کی چیزیں جب اس کے سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ وہ اچھی چیز دیکھے گا، غلط چیز سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کام کرنا ہے، بچہ تنگ کر رہا ہے، اس کو ٹی وی کے سپرد کر دیتے ہیں عموماً لوگ، تو غلط چیزوں کے بجائے اچھے ٹی وی مدنی چینل کے سامنے ان کو بٹھائیں، تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا بچہ اچھی چیز دیکھے گا اور اچھی چیز سیکھے گا، اور انشاءاللہ
انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ مدنی منوں کے حوالے سے مدنی چینل کی اسکرین پر چینج دیکھیں گے اور ایک بڑی تعداد میں فریکوینٹ جو ہے وہ آپ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو خود بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے لیے جو کہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری قوم کا فیوچر ہے، ہمارے ملک کا فیوچر ہے، ہمارے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں، جو بھی مسلمز ہیں، ہمارا فیوچر ہماری آنے والی نسلیں ہیں. اس فیوچر کی حفاظت اور اس کی اچھی تربیت کے لیے مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. کال سنائیے. یہ عرض کرنا تھا کہ دن میں ایک دو کلام اسد بھائی کے سنا دیے جائیں تو کیا بات ہے دن میں. جی جناب، اسد بھائی کے کلام جو ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں اور ایسی کوئی ہماری فریکوینسی تو ڈیزائن نہیں ہوتی کہ کس نعت خان کے کتنے کلام چلیں گے. مختلف مواقع پر مختلف نعت خان اسلامی بھائی آتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ موقع بھی ملے، لیکن ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ایک تعداد جو ہے وہ اسد بھائی کو پسند کرتی ہے، کچھ دیگر نعت خانوں کو بھی پسند کرتی ہے. تو اس کے لیے میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سلیکٹڈ چیز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہماری ویب سائٹ پر آرکائیو موجود ہے. تو اپنی پسندیدہ چیز کو محفوظ کر لیں اور جب چاہیں جتنا چاہیں اس کو سنتے رہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آخر میں چاہوں گا کہ ہمارا جو ای میل کا ایڈریس ہے وہ خاص اس سلسلے کا ہے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv. تو یہ جو ایڈریس ہے اس کے اسپیلنگز کو نوٹ کر لیجئے اور میں چاہوں گا کہ آپ ای میل بھی ہمیں کریں، کیونکہ ای میل میں ذرا سکون کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ جو کمنگ ویک ہے اس دوران جو ای میلز آپ کے موصول ہوں گی وہ میں آئندہ سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے. اللہ پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لگائے ہوئے اس باغ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس میں نت نئے پھول کھلتے رہیں، اپنی خوشبوئیں بکھیرتے رہیں اور ہم اس سے فیضیاب ہوتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. ناروے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آتا ہے، یورپ کا ایک ایسا خطہ ہے جس کو یورپ کی چھت یا یورپ کا سر بھی کہا جاتا ہے. یہ نارتھ آف یورپ کی طرف ہے اور ناروے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. جو شخص وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، وزارت کے سبب نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا. تو جو شخص حکومتی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمارا ایمان سلامت ہمارا خاتمہ بالخیر. ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھ کر دے ان پہ فدا. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری پسند سونا، کرم ہو از پہلے سے یہ دیانے سر پہ
देने और बचाने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें नेक काम करने और नेकी की दावत देने वाला बना दे। ए मौला अज़्ज़ व जल हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ए मालिक मौला अज़्ज़ व जल हमारा यहाँ हाजिर होना अपनी बात में कबूल फरमा। ए मालिक मौला अज़्ज़ व जल हम नेक बनना चाहते हैं मगर ए अल्लाह नफ्स और शैतान आड़े आते हैं। ए मौला हमें नफ्स और शैतान के मकरूह फरेब से बचा। ए मौला हमें इनके शुरू से बचा। मकबूल जा